آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام محمد بن ہارون ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا نام محمد بن ہارون ہے، آپ مالک بن دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا؟ فرمایا ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا حضور 40 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، جب میں الوداعی طواف کرتا ہوں نا کوئی بندہ مجھے آ کر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اسے کہو چلا جائے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو کہتا مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا، میری ماں تو نور میں گر گئی، میری بیوی نے مجھے جلدی سے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا، میری ماں جل کے مر گئی۔ اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے ماں کی طرف دیکھے گا، ماں تو ماں ہے نا، تو مجھے دنیا میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتی تھی، ماں بچا لے، ماں اللہ سے میری سفارش کر دے، ماں تو بڑی مہربان ہے، تیرے دل میں بڑا رحم ہے، ماں مجھے بچا لے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنے لوگوں نے حج کیا ہے تو قبول کتنوں کا ہوا ہے۔ میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، بتایا گیا کہ اس سال 3 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے اور اللہ نے اپنے کرم سے سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ آپ فرماتے کہ میں گھبرا کے اٹھا اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ جو رد کیا گیا ہے نا، جس کا حج قبول نہیں ہوا، لگتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان، سارا دن میرا اسی کشمکش میں گزرا، یا اللہ یہ کیا، میں گمان کیا نا کہ شاید میں ہوں۔ رات کو سوئے پھر وہی خواب، بتایا گیا کہ وہ جس کا حج قبول نہیں ہوا نا وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ بہرحال بتایا گیا کہ وہ محمد بن ہارون بلخی ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ آپ اٹھ کر آپ نے ادھر ادھر تلاش کیا۔ اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ الگ الگ علاقوں کے لوگ الگ الگ جگہوں پہ رہتے تھے، تو آپ پوچھا لوگوں سے کہ یہاں بلخ کے لوگ کہاں پہ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہاں پہ بلخ کے لوگ ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ کہ آپ میں کوئی محمد بن ہارون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں ہے۔ فرمایا کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ پہاڑی کے اس پار اس نے جھونپڑی لگائی ہوئی ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، 40 سال اسے ہو گئی ہیں، وہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام محمد بن ہارون ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا نام محمد بن ہارون ہے، آپ مالک بن دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا؟ فرمایا ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں ویسے ہی آیا تھا، میں نے کہا آپ سے ملاقات کر لوں۔ تو اس نے کہا نہیں جس کام آپ آئے وہ کام مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ویسے ہی آیا تھا۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے کوئی خواب بتانے آئے ہیں؟ آپ فرماتے میں اور حیران ہوا کہ اس کو میرے نام کا بھی پتہ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ نے اسے بتایا، رو پڑا، کہنے لگا حضور 40 سال ہو گئے ہیں، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، جب میں الوداعی طواف کرتا ہوں نا کوئی بندہ مجھے آ کر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اسے کہو چلا جائے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس دفعہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے یہ کہا، مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ کوئی کہے گا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو
میرا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے. اس کا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا. اس نے کہا یہ دیکھو میرا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ آج سے 40 سال پہلے میں شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، اور میں گھر میں داخل ہوا. عصر کا وقت تھا. میری ماں روٹیاں لگا رہی تھی. میں نے ماں سے کہا ماں روٹی دے. تو میری ماں نے مجھے کہا شرم کر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک تو تم نے روزہ نہیں رکھا، اوپر سے تم نے شراب پی ہوئی ہے، رمضان کی بے ادبی کر رہے ہو، پھر کھانا مانگتے ہو. تو کہتا مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا. میری ماں تنور میں گر گئی. میری بیوی نے مجھے جلدی سے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا. میری ماں جل کے مر گئی. اگلے دن ظہر کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی. میں نے کہا تو کپڑے اکٹھے کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں ایسے ظالم شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو ماں کا قاتل ہو. میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کہتا میں نے کہا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے. تو اس نے کہا کہ ظالم تو نے رات کو اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے. کہتا میں گھبرا کے اٹھا اور میں نے کہا بتاؤ میری ماں کدھر ہے؟ کہا تیری ماں تو دنیا سے چلی گئی ہے. کہا بتاؤ نا وہ اس کی میت کہاں پہ ہے؟ کہا اس نے جاتے ہوئے آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس ظالم کو میرا چہرہ بھی نہ دیکھنے دینا، ہم نے اسے دفنا دیا ہے. کہتے میں روتا رہا اور میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. میں نے کہا میں نے اس ہاتھ سے ماں کو قتل کیا تھا. اس کے بعد میرے پاس قیمتی گھوڑے تھے، میں نے وہ بھی خیرات کر دیے. میرے پاس لوڈیاں تھیں، میں نے وہ بھی آزاد کر دی. میرے پاس غلام تھے، میں نے وہ بھی آزاد کر دیے. جتنا مال و منال تھا، جتنا مال تھا، میں نے سب خیرات کر دیا اور اللہ سے معافی مانگنے میں لگ گیا. میں رات کو قیام کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن میری توبہ قبول نہیں ہوتی. حضرت مالک بن دینار فرماتے مجھے غصہ آیا، میں نے ایک رکھ کے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. میں نے کہا تو اسی کے قابل ہے کہ تیرے ساتھ یہی ہو. اور پھر فرماتے ہیں میں اٹھایا. جب اس سے اٹھ کر میں آیا، رات کو میں سو گیا. مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مالک بن دینار تو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اسے کہتا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی عادتیں ہی ایسی تھیں. آپ نے فرمایا اللہ اسے بخش دے گا. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کو اس کی ماں کی وجہ سے بخش دے گا. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، بغیر سینگ والی بکری کو جب سینگ عطا کیے جائیں گے وہ اپنا بدلہ لے رہی ہوگی، اس وقت وہ ماں بھی اللہ کی حضور پیش ہو کر یہ اس کی شکایت کرے گی. اللہ فرمائے گا بتا اس کے ساتھ کیا کریں. اس کی ماں کہے گی یا اللہ اس کو سخت سے سخت سزا دے، یہ میرا بے ادب ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑو جکڑو اور لے جاؤ جہنم کی طرف. وہ اس کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہوں گے اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے ماں کی طرف دیکھے گا. ماں تو ماں ہے نا، تو مجھے دنیا میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتی تھی. ماں بچا لے، ماں اللہ سے میری سفارش کر دے. ماں تو بڑی مہربان ہے، تیرے دل میں بڑا رحم ہے، ماں مجھے بچا لے. ماں کہے گی یا اللہ میرا بیٹا ہے نا مجھ سے فریاد کر رہا ہے، مالک مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا،
یا اللہ تو اس کو بخش دے، تو اس کو معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں مالک بن دینار، اللہ اس کو اس کی ماں کی سفارش کی وجہ سے بخشش عطا فرما دے گا۔ مالک بن دینار صبح اٹھے، اس کے پاس گئے، اسے بتایا کہ مجھے حضور نے یہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں وہ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، اور اتنی خوشی ہوئی جس طرح پتھر کو پانی میں پھینکے تو وہ فوراً نیچے چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کی روح فوراً پرواز کر گئی اور دنیا سے وہ چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کفن دیا، اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حج پر تو سب جاتے ہیں، حج تو سب کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ارے جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے۔ اکثر کیا کرتے ہیں، بہن کا حق، بھائی کا حق دبا کے، ماں باپ ناراض ہے، پڑوسی تنگ ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ کیا، یہ حج پہ جا رہا ہے۔ بھائی پہلے ان لوگوں کو راضی کر، پہلے تو ان لوگوں کو تو منا، اپنا رزق پاک کر۔ جو لوگ تجھ سے پریشان ہیں، جو تجھ سے ناراض ہیں، ان کو منا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، پھر حج قبول ہوگا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رؤوف ہے، مہربان ہے۔ یار اس کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، اس سے مانگیں، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے، اور ہمیں ادب سے، ایمان سے، اخلاص سے، محبت سے اپنی بارگاہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔